ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اب یہ اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے، اور یہ حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، یہ سوچ لیا، یہ حساب لگا لیا، ام حسبتم، کیا تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے، یہ گمان کیا ہوا ہے، ان تدخلوا الجنت، تمہیں جنت میں انٹری ملے گی۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کو لپیٹ دیا ہے، اللہ نے ان سب کی رد کر دی ہے، وہ جو دنیا کے اندر مشہور کر دیے گئے ہیں کہ ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں اور ایمان کیسے ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت کا سودا ایسا ہے کہ زبان سے کچھ کہہ دیا اور جنت مل گئی؟ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، انٹری مل جائے گی جنت میں تمہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہہ رہے ہیں، ان سے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ کے قانون نے یہ تو ٹیسٹ کیا نہیں ابھی، اس سے پہلے کیسے مل جائے گی؟ جب تک وہ ٹیسٹ آتے ہیں مختلف موقعوں پر آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ روز چل رہے ہیں، وہ انڈیویجول زندگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ٹیسٹ آتے رہتے ہیں جنہوں نے ابھی تک، وہ اللہ کا قانون پھر وہاں پر اپنا کام کرتا ہے، کھرے کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس نے ابھی یہ تو جانا نہیں کہ تم میں سے لگاتار محنت کس نے کی، جہاد کس نے کیا، جہاد کرنے والے کون تھے تم میں سے۔ جہاد صرف میدان جنگ کا نہیں ہوتا، جہاد تو ہر زندگی کی راہوں کے اندر لگاتار مسلسل کوشش اور انتھک کوشش کرتے چلے جانا، اسٹرائیونگ فار دی کاز آف اللہ کنسسٹنٹلی۔ تم میں سے جہاد کرنے والے کون تھے؟ جب یہ موقع آتا ہے تو پھر وہ چھٹائی ہوتی ہے، تو جب یہ ہو جائے گی، اس جنت تو وہاں سے نکل کر ہوگی۔ تم نے ایسے سمجھ رکھا ہے کہ جنت مل جائے؟ یہاں اس دنیا کے اندر بھی جو اچھے انجام ہوں گے وہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے، چاہے وہ نیک نامی ہو، چاہے وہ خوشحالی ہو، چاہے وہ اندر کی اپنے دل کے اندر کا اطمینان قلب ہو، سکون ہو، خوف کا ختم ہونا ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان امتحانوں سے جب گھراؤ ہوتا ہے، جب خاص موقع آتے ہیں وہ گھراؤ کے، تو اس وقت جو اس میں سے تپ کر پاس ہو کر نکل جائیں، تب جنت ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ یہ جان لے اس بات کو، اللہ کا قانون، کہ تم میں ڈٹے رہنے والے کون تھے، جنہوں نے درمیان میں بودے نہیں بنے، پیٹھ نہیں دکھائی۔ کچھ وہ ہیں جو شروع سے بھاگے، کچھ وہ ہیں جو تھوڑا سا چل کر تھکے کہ بس اب تو بہت ہو گیا۔ تو تم میں سے صابرین، ڈٹے رہنے والے کون ہیں، مستقل مزاج کون ہے تم میں سے کہ جو اس جہاد کے اندر لگے رہیں گے؟ تو تم نے یہ گمان کر رکھا ہے۔ دیکھیے گمان کی اور آیات دیکھیے قرآن کے اندر چند، یہ لوگوں نے جو گمان کر رکھے ہیں، لوگوں نے جو سمجھ رکھا ہے، تو قرآن نے جگہ جگہ اس کی تردید کی۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا، یہ آیت نمبر 214 ہے، 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، دیکھیے وہی الفاظ ہیں، تم نے یہ حساب لگا لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تمہارے اوپر وہ ٹیسٹ تو آئے نہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے جیسے ٹیسٹ ان کے لیے گئے تھے، ابھی وہ سب تو گزرا نہیں تمہارے اوپر۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو سختیاں پہنچیں، ان کو ضرر نقصان پہنچے، زلزلوا، زلزلہ آ گیا ان کے وجود کے اندر، جو ہے وہ ہلا دیا گیا ان کو، ایسا شیک کر دیا گیا ان کو، اس درجے تک امتحان جو ہے وہ پہنچا۔ لیکن اس کے بعد پھر آگے کامیابی ہوتی ہے، اس درجے تک پہنچا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ وقت کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کے صحابہ رسول کے وہ پکار اٹھے کہ اللہ مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، مدد تو ہے قریب، اسے سن لو، آنے والی ہے۔ ایک تو یہ محسوس ہو رہا ہے سامنے سے الفاظ کے معنی، ہمارے استاد مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، مدد تمہارے ساتھ ہی تو ہے، تمہارے قریب ہے، تو تم ان سے گزر کیسے جاتے؟ کوئی نہیں گزر سکتا تھا اس سے۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ تمہاری نیت تھی اور تمہاری محنت تھی، اور اللہ کی مدد تھی کہ تمہیں ان امتحانات سے سخت سے گزارا، یہ بھی مدد ہی تھی، اور اس کے بعد پھر کامیابی ہے۔ تو یہ تمہارے قریب تھی مدد ہر وقت، تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ مدد نہیں تھی؟ الا ان نصر اللہ قریب، چاہے وہ ایسے امتحانات کے جس کا 1/4 کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ان سے نکلے اور اس پر قائم رہے،
تکلیف ہوئی لیکن قائم رہے، ہلے نہیں، یہ بھی اللہ کی مدد ہی تھی کہ انہوں نے تمہارا دل تمہارا ارادہ ہو، پھر اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا مضبوط تمہیں کر دیا. تو مدد دور کب تھی؟ مدد تو تھی قریب، اور اس سے نکلنے کے بعد پھر اب یہ پاس کر لو گے، ختم ہونے والا ہے. تو اللہ کی مدد نصرت قریب ہے، اس کے بعد فتح و کامیابی بھی ہوگی. سورہ العنکبوت کی 2 آیات ہیں. احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے یہ حساب لگا لیا ہے، لوگوں کا یہ گمان اور یہ اندازے ہیں کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہم؟ ان یقولوا آمنا، وہ دعویٰ کریں گے ہم ایمان والے، ہم چھوڑ دیں گے، ایسے ہی مان لیا جائے گا. وہم لا یفتنون، ان کی کسائی نہیں ہوگی، ان کو تپایا نہیں جائے گا، ان کو ساری آزمائشوں میں ڈالا نہیں جائے گا. ایسے کیسے مان لیا جائے گا کہ کسی کے ایمان لانے کا دعویٰ؟ تو یہ پیدائشی ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا، امتحانات سے گزرنا ہوگا. تو لوگوں نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں ایمان لانے کے دعوے کے بعد ہم چھوڑ دیں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں تپایا نہیں جائے گا، انہیں ان ٹیسٹ سے گزارا نہیں جائے گا، انہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا. اگلی آیت وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے ہمیشہ ایسے ہوا کہ ان کے گھراؤ ہوئے، ان کو تپایا گیا، ان کے زبردست امتحان اور ٹیسٹ ہوئے. اس سے قبل جو لوگ گزرے جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا. پھر وہی بات آ گئی فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ اس بات کو جان لے کہ اس میں سچے کتنے تھے. تو جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا قانون جان لے. چیزیں قانون کی لوگوں کے وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں نظروں کی، کہ یہ چھٹائی ہو جائے کہ تم ان میں سے کون اپنے دعوے میں سچے تھے ایمان کے. تو ایمان کے دعوے کے ثبوت دینے ہوں گے، اور وہ ثبوت آتے ہیں انہی موقعوں پر جب گھراؤ ہوتے ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ جان لیں ہم، اللہ یہ جان لے کہ تم میں سے جھوٹے کون تھے اپنے دعوے کے اندر. دعوے کرتے تھے، کہا کہ اللہ کو گواہ بنا کے کیا طرح طرح کی باتیں کر لیے. تم میں سے جھوٹے کون تھے، سچے کون تھے. وہ موقع آئیں گے جن سے یہ چھانٹ دیا جائے گا کہ سچے کون جھوٹے کون. پھر یہ ایک اسی طرح کی آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 9-16 ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، یہ اندازہ لگا لیا، یہ حساب لگا رکھا ہے، ان تترکوا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم میں سے جہاد کرنے والے کون تھے، یہ جانے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تمہیں. تو یہ تو ہوگا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ اس میں سے ایمان لانے والوں کو چھانٹ لے اور منافقین اس میں سے چھٹ جائیں اور الگ ہو جائیں جو دعویٰ کرنے والے ہیں. منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا نہیں مدینے سے، آخر وقت تک نہیں نکالا، لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں سب آ گئے. تو جو ایمان لانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں انہیں سب کو، ظاہری فتوے کی بات تو یہ کہ انہیں سب کو رو کے رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رسول جانتے ہیں کہ نکلو تم سب بدماش ہو، یہ تم جو ہے یہ سازشیں کرنے والے ہو، تم نقصان پہنچانے والے ہو. تو نہیں نکالا، کسی ایک کو بھی نہیں نکالا، لیکن سب لوگوں کی نظروں میں آ گئے. وہ جتنے ٹیسٹ ہوئے یہ مختلف موقعوں کے اوپر، ان پر یہ سارے لوگ پہچان لیے گئے. پھر اللہ کا فیصلہ ان کے لیے عزت و ذلت کا، اور وہ فیصلہ پھر اس کے بعد ان کے لیے بات کو ہوگا اس دنیا سے جانے کے بعد. تاکہ اللہ جو ہے یہ اس لیے ہوا کہ تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، تاکہ اللہ جو ہے یہ جان لے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون سے ہیں اور جہاد سے پیچھے ہٹ جانے والے کون سے. پھر ہم واپس آ رہے ہیں اسی آیت کے اوپر. یہ اس لیے بتایا درمیان میں بہت سی آیات اس لیے آئیں کہ ایمان لانے کا دعویٰ ایسے قبول نہیں ہوگا، اور یہ گھراؤ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پہچانے ہو جائیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تو جب نہیں آئی تھی موت سامنے تب بڑے دعوے ہوتے تھے کہ جان دے دیں گے. اس سے پہلے تو تم کہتے، تمنا تمہاری خوب ایشو ہوا کرتی تھی کہ موت کی، کہ ہم جان دینے والے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. من قبل ان تلقوا، کہ اب وہ ہو موت سے ملاقات، ہم تو بھاگیں گے نہیں. آئیں آزمائشیں، ہم نہیں بھاگیں گے. آئیں مسائل تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہو جائے گھراؤ، ہم مقابلہ کریں گے. فقط رأیتموہ وانتم تنظرون،
اب آ گئی سامنے وہ موت، جیسے تم اب اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو تم. یہ پھر میں سورہ احزاب کی آیت ہے جہاں یہاں میں نے دی اس کے مقابلے میں کہ چونکہ یہ اس سے پچھلی، اصل میں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یہاں ہر دور میں بے ایمان لانے والوں کے لیے آیات. پس منظر اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ احد میں ایک نقصان پہنچا تھا تو اللہ نے یہ باتیں فرمائیں. یہ اس وقت کی بات تھی، اس پس منظر کی. اب یہ جنگ احزاب کی بات ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ایمان لانے والے منافق تو بھاگ گئے کہ یہ وعدہ کیا تھا اللہ نے، یہ کرتے تھے وعدے، کہتے تھے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ہوں گی، تمہارے قدموں کے اندر ان کے تاج ہوں گے، اور اب چاروں طرف سے گھر گئے جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ایمان لانے والوں نے کہ جب گھرا ہوا تو انہوں نے کہا یہ ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے. یہ فرق تھا. وہ جملہ ایک ہے کہ وہ جو منافق تھے انہوں نے کہا یہ وعدہ کیا تھا، ایمان لانے والوں نے کہا یہی تو تھا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اب تمہارے ٹیسٹ آئیں گے، زبردست آئیں گے، بہت سخت قسم کے امتحان آئیں گے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان لانے والوں نے دیکھا کہ گھر گئے لشکروں سے چاروں طرف سے، قالوا، تو وہ پکار اٹھے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا ان کا، اور ان کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ اب ہماری کامیابی قریب آ گئی. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کا ایمان بھی بڑھا اور اسلام بھی بڑھا. ایمان اندر ہوتا ہے اور اسلام سامنے ہوتا ہے، نظر آتا ہے، تو ان کے اندر بھی ان کا ایمان بڑھا، اور باہر سے سر جھکانے کی ان کی جو اسلام وہ سر تسلیم خم کر دینا وہ کیفیت بھی ان کی بڑھ گئی، ان کا عمل بھی نظر آیا اور بڑھا ہوا.